إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ عطا کرتا ہے تو لوگ پاتے ہیں، وہ رزق دیتا ہے تو لوگوں کے پیٹ بھرتے ہیں، وہ بلندیوں والا ہے، عظمتوں والا ہے، زندگی اور موت کا وہی مالک ہے۔ اس پوری کائنات کی تدبیر اور انتظام اسی کا کام ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے تمام کے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تم میں سے کسی کا محتاج نہیں، وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں۔ آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر اور کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، آج کا یہ خطبہ جمعہ جو مسجد حضرت عمر فاروق میں ہو رہا ہے، نسیم گنج بانگر مئو میں، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ حضرات سے ملنے کا یہ موقع اللہ نے ہمیں فراہم کیا۔ ہم یہ چاہیں گے کہ آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے کچھ ایسی بات آ جائے جس کا تعلق ہمارے دین سے ہے، ہمارے ایمان سے ہے، ہمارے عقیدے سے ہے، اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہونے سے ہے۔ اس کے لیے میں نے سورہ عنکبوت کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورہ عنکبوت کی یہ آیت جو بالکل پہلی اور دوسری آیت ہے، پہلی آیت الف لام میم اور دوسری آیت احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ آج کی ہماری گفتگو اس لفظ آزمائش کے اوپر ہے۔ اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ گمان کر رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، ہم ایمان میں داخل ہو گئے، بس اتنا کہہ دینا ان کے جنت میں داخل ہونے کا سبب ہو جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے آزمایا تھا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ،
تاکہ اللہ رب العزت واقف ہو جائے اور جان جائے ان لوگوں کو جنہوں نے سچی بات کہی اور ان لوگوں سے بھی جو جھوٹی بات کہنے والے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے۔ ایک اعرابی بدو وہ آیا اور آتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ ارسلک، اے محمد ہمیں یہ بتاؤ کیا تمہیں اللہ نے بھیجا ہے، تمہیں اللہ نے نبی بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے۔ اس نے کہا وہی اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ آپ نے کہا ہاں وہی اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ کہنے لگا تو پھر کیا کہا ہے اللہ نے، کیا حکم دیا ہے اللہ نے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس کی توحید اختیار کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ کہا ٹھیک، اور کچھ؟ آپ نے فرمایا ہاں وَأَن تُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، اور یہ کہ تم 5 وقت کی نمازیں پڑھو۔ اس نے کہا حل علی غیرها، کیا ان 5 وقتوں کے علاوہ کچھ اور بھی نماز میرے اوپر ہے؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوعت، آپ نے کہا نہیں بالکل نہیں، ہاں اپنی مرضی سے تم کچھ اللہ کے لیے نوافل پڑھنا چاہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نفلی نمازیں پڑھنا چاہو تو تم پڑھ سکتے ہو۔ اس نے کہا اور؟ آپ نے فرمایا کہ وَأَن تَصُومَ رمضان، رمضان کے روزے رکھو۔ کہنے لگا وَهَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا، کیا ان کے علاوہ کچھ اور بھی ہے میرے اوپر؟ آپ نے فرمایا لا الا ان تطوع، آپ نے فرمایا نہیں ہاں یہ کہ تم اپنی مرضی سے کچھ نفلی روزے رکھو۔ اس نے کہا اور؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی۔ کہا حل علی غیرها، اس کے علاوہ بھی کچھ؟ آپ نے فرمایا نہیں الا ان تطوع، اپنی مرضی سے اگر تم کچھ اور کرنا چاہو تو کرو۔ اس نے کہا یہ ساری باتیں سن کر کہا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم میں اس میں نہ کچھ اضافہ کروں گا نہ کوئی زیادتی کروں گا نہ کچھ کمی کروں گا۔ فلما ادبر الرجل، جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا، آپ نے فرمایا افلح الرجل ان صدق، کہ اگر اس نے کہا ہے جو وہ کر دکھایا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ عزیزان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ایک اعرابی آیا، یہ بدو آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احکامات لیے اور چلنے لگا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ شخص کامیاب ہو گیا اگر اس نے وہ کیا جو یہ کہہ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو گیا۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول کے زمانے میں لوگوں کی آزمائش کیا تھی؟ ان کے زمانے میں آزمائش یہ تھی کہ وہ نبی کو پہچانیں اور ان کی اطاعت کریں، ان کے اوپر ایمان لائیں۔ کفر سے نکل کر اسلام میں داخل ہونا، اور اس کے بعد جو آزمائشیں ان کے اوپر آنے والی ہیں حق کے راستے میں، ان کے سامنے ڈٹے رہنا، ڈٹ جانا، جم جانا، یہ اس زمانے کی آزمائش تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان موجود ہیں، اور لوگوں کی آزمائش یہ ہے کہ وہ نبی کو پہچانیں، نبی کی رسالت کو جانیں اور ان پر ایمان لائیں، اپنے معبودان باطل کو چھوڑ دیں اور چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کریں، اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری میں داخل ہو جائیں۔ احباب گرامی، آزمائشیں ہر دور کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہیں، آزمائشوں کی شکلیں مختلف ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی جنت بنا دی ہے اور اپنی جہنم بنا دی ہے، اور فرمایا کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کل بروز قیامت جو فیصلہ ہوگا،
کچھ لوگ جنت جانے والے ہوں گے اور کچھ لوگ جہنم جانے والے ہوں گے، بیچ کا اور کوئی راستہ نہیں، یا تو جنت میں جانا ہے یا تو جہنم میں جانا ہے، بیچ کا کوئی راستہ نہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو یہ جنت جانے کا راستہ ہے، حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو گھیر دیا گیا ہے ایسی چیزوں سے جو انسان کو ناپسند ہے، انسان کو اپنے دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے ان باتوں کو کرنے کے لیے، اللہ کی جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ اب سنیے، اب آزمائش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آزمائش کیسے ہوگی، کیا کیا ہوگا۔ احادیث کے اندر جو حدیث شریف ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، ان کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے، پورا باب ہے، اس کا نام ہے کتاب الفتن، فتنوں کا بیان، کہ قیامت سے پہلے کیسے کیسے فتنے ہوں گے اور کیسے انسان کو آزمائش میں گزرنا ہوگا۔ آزمائش جان کی بھی ہوگی، مال کی بھی ہوگی، تکلیفوں سے گزرنا ہوگا، پریشانیوں سے گزرنا ہوگا، اور ایک آزمائش آپ کے دماغ کی ہوگی، آپ کے شعور کی ہوگی، آپ کی قوت فیصلے کی آزمائش ہوگی۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث سنیے جس کو روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے، نسائی کی، مسند احمد کی، اور بھی کئی جگہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ نے زمین پر ایک لکیر کھینچی، خط خطاً مستقیماً، ایک سیدھی لکیر کھینچی اور کہا ھذا سبیل اللہ مستقیماً، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ پھر آپ نے وہ جو لکیر کھینچی تھی، اسی لکیر سے دائیں اور بائیں آپ نے لکیریں کھینچی اور کہا کہ یہ راستہ ہے جس کے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، دائیں طرف بائیں طرف لکیریں، اس ایک لکیر جو کھینچی گئی ہے اسی سے ملتی ہوئی۔ اگر آپ توجہ کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو پہنچا دیا اور اللہ نے آپ پر یہ اتار دی آیت سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اب اس حدیث کو دیکھیے، دین کے مکمل ہونے کے بعد اب آزمائش آنے والی ہے، اب آزمائش آنے والی ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا نہیں ہے، اب ان کے اوپر آزمائش آنے والی ہے۔ اب آزمائش ہے ان کی عقلوں کی، اب آزمائش ہے ان کے دماغوں کی، اب آزمائش ہے ان کے قوت فیصلہ کی۔ اب آزمائش کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے یہ سیدھا راستہ ہے، اور پھر اسی راستے سے دائیں اور بائیں آپ نے راستے نکالے، دائیں طرف بائیں طرف، اور آپ نے کہا یہ شیطان کے راستے ہیں، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے۔ کیسے؟ آپ غور کر کے دیکھیں کہ اب جو شیطان مردود ہے، جو ابلیس لعین ہے، شیطان رجیم ہے، اس نے لوگوں کو اس صراط مستقیم سے کیسے گمراہ کیا۔ اسی میں سے جس کی ابتدا بڑی اچھی ہو رہی ہے، صراط مستقیم سے نکلا ہوا راستہ جس کا انجام جہنم، جو باتیں کر رہا ہے تو بڑی اچھی باتیں کر رہا ہے، روافظ پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد، انہوں نے کہا اللہ کے نبی کے خاندان والوں سے، اہل سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ دنیا کا کوئی مسلمان کسی خطے میں بس رہا ہو اس کو انکار نہیں،
اللہ کے نبی کے اہل بیت سے محبت کرنا تو ہمارا ایمان میں ہے، یہ تو ہماری محبت ہے، ہم تو ایسے ہی محبت کرتے ہیں۔ کون ایسا شخص ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے، ان کے خاندان والوں سے، ان کے نواسوں سے اور ان کے جو اہل ہیں ان سے محبت نہ کرے؟ کون ایسا مسلمان ہوگا، ایسا بدبخت ہوگا؟ بات بڑی خوشنما ہے، بات بڑی اچھی ہے، یہاں سے ابتدا ہوتی ہے۔ اس ابتدا میں آدمی مست ہو جاتا ہے، لیکن جب اور آگے بڑھتا ہے تب اسے نظر آتا ہے کہ ارتد الصحابۃ کلہم، سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، اسلام کو سب چھوڑ بیٹھے تھے، اب تمہارے سامنے جو اسلام ہے وہ جھوٹا ہے، اب وہ اسلام رہ ہی نہیں گیا جو تھا۔ پھر اصلی اسلام کہاں گیا؟ اصلی اسلام امام غائب لے کر سر من را نام کے غار میں چلے گئے، اصلی قرآن پاک اور اصلی اسلام وہاں ہے، اب وہ نکلیں گے قیامت سے پہلے۔ دیکھا آپ نے، جس اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی، جس اسلام کو قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ اللہ نے کیا، لیکن کیسے آدمی گمراہ ہو گیا ایک صحیح بات کو لے کر، اور جب اور آگے بڑھا تو گمراہیوں کے دلدل میں پھنستا ہوا چلا گیا۔ ہمیشہ آپ غور کر کے دیکھیں کہ جو بہت سارے فرقے بنے، ان فرقوں کی ابتدا بڑی اچھی ہوتی ہے، اس کے جملے بڑے اچھے ہوتے ہیں، اس کی پہچان بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن آپ کو اس کی ابتدا نہیں، اس کا انجام دیکھنا چاہیے، اس کا نتیجہ دیکھنا چاہیے۔ کون سے فرقے ہیں جو چلتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم تو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، ہم تو سیدھے راستے پر چلنے والے ہیں، اور اس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہیں اور پھر اپنے نبی سے دور ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے طریقے سے وہ ہٹتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور دور بھاگتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں مسلمانوں کے اندر جو بہت سارے فرقے ہوئے، جو بہت ساری جماعتیں پیدا ہوئیں، ان جماعتوں کی ساری بنیاد آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے وہ کہے گا اللہ ایک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن اور حدیثیں یہ ہماری ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ یہ ابتدا ہے، یہ شروعات ہے۔ شروعات اور انجام یہ دو الگ الگ چیزیں۔ انجام کیا ہے؟ انجام آپ دیکھیں کہ ایک شخص اٹھتا ہے جو یہ کہتا ہے میں اللہ کو ماننے والا، رسول کو ماننے والا، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو ماننے والا، نبی کی بتائی ہوئی حدیثوں کو ماننے والا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں پھر وہ جب آگے بڑھتا ہے تو اس کے ذہن کے اوپر شیطان اپنا مکر و فریب ڈالتا ہے، اس کے ذہن کے اوپر اپنے جال ڈالتا ہے اور اس کو گمراہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ حدیثیں تو سب صحیح ہیں، بالکل صحیح ہیں، لیکن یہ علماء، یہ مولانا، یہ بڑی شخصیت، یہ دیکھو اتنی کتابیں لکھنے والے، یہ دیکھو اتنی تقریریں کرنے والے، انہوں نے بھی تو کچھ کہا ہے۔ ٹھیک ہے ان کی بات جو حدیثوں کے خلاف ہے تو ہماری عقل اتنی کہاں زیادہ ہے کہ ہم بات کو سمجھ سکیں، لہٰذا ہم حدیثوں پر عمل نہیں کریں گے، ہم ان کی بات پر عمل کریں گے، ہم ان کی بات کو مانیں گے۔ انجام دیکھا آپ نے، ابتدا بڑی اچھی ہوئی اور انجام انتہائی برا ہوا۔ قرآن پاک کا صاف اعلان ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے جنت پائی، وہ جنت میں داخل ہوا، اس نے اللہ کی رضا حاصل کی، اس نے اللہ کا انعام حاصل کیا۔ بنیاد رکھ دی گئی آپ کے سامنے کہ اس سے اگر تم الگ ہٹو گے اور اس سے منہ پھیر کر چلو گے تو راستہ تمہارا جہنم کا ہے۔ اور آپ نے فرما دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب لوگ
ان غلط راستوں کو اختیار کریں گے. من اجابہم قذفوہ فیہا، حضرت حذیفہ کی روایت کہ جو صراط مستقیم ہے اس کو چھوڑ کر ایسے لوگ ہوں گے، ایسے دعات ہوں گے، ایسے مبلغین ہوں گے. فرمایا ان اخوف ما علیکم، مجھے سب سے زیادہ جو ڈر لگتا ہے، مجھے سب سے زیادہ جو خوف لگتا ہے وہ ان داعیوں سے ہے، ان مبلغوں سے ہے، ان تقریر کرنے والوں سے ہے جو لوگوں کو اپنی جانب بلائیں گے اور جو ان کی باتیں مان لے گا وہ جہنم میں جانے والا بن جائے گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت، یہ فتن کی روایت. ایسے مبلغ ہوں گے، ایسے داعی کھڑے ہوں گے جو آپ کو اللہ کے نبی سے دور کر دیں گے، جو آپ کو صحابہ کے فہم سے دور کر دیں گے. اب دیکھیے کیسے، اب غور کر کے دیکھیے. اللہ نے فرمایا کہ میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے. اب یہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے سمجھنے کے سارے طریقے اللہ رب العزت نے بتا دیے، ہمارے نبی نے اس کی وضاحت کر دی. اور جو آپ کے بہترین صحابہ کرام ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، وہ ان حدیثوں کو لینے والے ہیں، ان حدیثوں کو پھیلانے والے ہیں، ان حدیثوں پر عمل کرنے والے ہیں، ان حدیثوں کو سمجھنے والے ہیں، ان حدیثوں کو روایت کرنے والے ہیں. لیکن اب شیطان مردود کو یہ بات اچھی نہ لگے گی کہ یہ کیسے ہو جائے کہ ایک مومن، ایک مسلمان اللہ کی بات مانے، اس کے رسول کی بات مانے اور جنت میں داخل ہو جائے. کچھ ایسا کیا جائے کہ اس کو بہکایا جائے. اب بہکانے کے طریقے شروع ہوئے. اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ دیکھیے، ایک فرقہ آیا سب سے شروعات میں جس نے انکار حدیث کی بنیاد رکھی ہے، وہ فرقہ معتزلہ ہے. اس نے کہا کہ اللہ کی جو کتاب ہے قرآن پاک وہ بڑی عظیم کتاب ہے، اس میں سب کچھ ہے. اب ظاہر سی بات ہے اس بات سے کس کو انکار ہوگا؟ کہا اللہ کی کتاب بڑی زبردست کتاب ہے. لوگوں نے کہا کیا کہنے؟ اس نے کہا لیکن ایک بات ہے، جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اللہ کے رسول نے بیان کی، بات ختم ہو گئی. قرآن ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ بنیادیں رکھی ہیں فرقہ معتزلہ نے. دھیرے دھیرے لوگ حدیثوں سے ان کے ذہن میں ڈالا گیا کہ حدیثوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور آگے چل کر یہ فرقہ جب باقاعدہ بنا ہے تو انکار حدیث پر منتج ہو گیا کہ نہیں، حدیثوں کی ضرورت نہیں. آج فیس بک کے اوپر اور آپ کے واٹس ایپ کے اوپر اور جو سوشل میڈیا ہیں ان کے اوپر منکرین حدیث کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. آپ دیکھیں گے ان کو، ان کا چہرہ بہت اچھا لگ رہا ہے، داڑھی رکھائے ہوئے ہیں، عمامہ پہنے ہوئے ہیں، آنکھوں میں سرما لگائے ہوئے ہیں، باتیں قال اللہ کی کر رہے ہیں، لیکن ابتدا بڑی اچھی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے شکاری جال ڈالتا ہے. جب جال ڈالتا ہے اور دانے ڈالتا ہے تو جو اوپر کے پرندے ہوتے ہیں جب جھانک کر دیکھتے ہیں تو انہیں وہ جال بڑا اچھا لگتا ہے، وہ جو دانا پڑا ہے وہ بڑا اچھا لگتا ہے، اور پھر وہ دھیرے سے اتر کر آتے ہیں اور وہ دانا چگتے ہیں، اور چگنے کے بعد جب اڑنا چاہتے ہیں تو اڑ نہیں پاتے، اسی میں قید ہو کر رہ جاتے ہیں. آج سوشل میڈیا پر بہت سارے ایسے فرقے ہو گئے، منکرین حدیث کے ہو گئے، اللہ کے نبی سے دور کرنے والوں کے ہو گئے، کہ جن کا کام یہ ہے کہ آپ کو لبھاویں، آپ کے سامنے پیاری پیاری عمدہ باتیں کریں، بڑی لچھے دار باتیں کریں، باتیں ایسی کریں یہ آپ سے کہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے وہ بات کبھی نہیں کہی. آپ کے سامنے قصے سنائیں، آپ کے سامنے کہانیاں سنائیں، اور آپ کو اس جال میں پھانسنے کی کوشش کریں، جس کا انجام کیا ہے
اس کا انجام یہ ہے کہ انسان اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے، ان کے برپا کیے ہوئے دین سے اپنے آپ کو دور کر لے اور اپنی فکر اور اپنی سمجھ اس سے بالکل الگ کر لے اور اس کی ایک نئی فکر بن جائے، اس کا نیا خیال بن جائے، نیا دین بن جائے، نئی شریعت بن جائے۔ عزیزان محترم، یہ ہمارے اس دور کا فتنہ ہے اور ہم کو اپنی اس آزمائش میں پورا اترنا ہے۔ اب امتحان ہے ہماری عقل کا، ہمارے دماغ کا، ہمارے شعور کا، کہ ہمارے سامنے جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس کی دعوت کیا ہے۔ کیا اس کی دعوت یہ ہے کہ آؤ قرآن کی طرف، آؤ حدیثوں کی طرف، آؤ جیسے صحابہ کرام نے سمجھا تھا حدیثوں کو، آؤ ہم اسی طرح سے سمجھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ خالص اسلام ہے، یہ پیور اسلام ہے، سچا اسلام ہے۔ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اللہ کے پیارے نبی کی حدیثیں، اللہ کے پیارے نبی کی حدیثوں کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی مبارک جماعت، جسے ہم کہتے ہیں فہم سلف صالح۔ حدیثوں کو ویسے نہیں سمجھنا ہے کہ جو آپ کے دماغ میں آ جائے سمجھنا شروع کر دیں، نہیں، حدیثوں کو ویسے سمجھنا ہے جیسے صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ حدیثوں کو اس طرح سے نہیں سمجھنا ہے کہ آپ کے سامنے کسی نے بخاری کھول کر دکھائی اور کہا دیکھیے اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ پھر اپنا بتا رہا ہے۔ آپ کہیں نہیں، اس کا مطلب وہ بتاؤ جو صحابہ کرام نے بتایا ہے، جو صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ یہ ہمارے اس دور کا فتنہ ہے، ہمارے اس دور کی آزمائش ہے، ہماری آزمائش ہے۔ آج آزمائش صرف اتنی نہیں ہے کہ ہم نے کہا ہم اللہ پر ایمان لائے اور کافی ہو گیا۔ ٹھہریے، اللہ پر ایمان کیسے لائے؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کیا آپ کا عقیدہ وہی ہے جو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، یا آپ کا عقیدہ وہ ہے جو لوگوں کا بنایا ہوا ہے؟ آپ نے اللہ کے بارے میں کہا اللہ ہر جگہ ہے، اس طرح سے کہنا شروع کیا، بلکہ اور آگے بڑھ گئے، کہنے لگے کہ یہ زمین دیکھ رہے ہو، یہ آسمان، یہ چاند، یہ تارے، یہ درخت، یہ سب اللہ ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا جو جانور چلے جا رہے ہیں یہ بھی اللہ ہیں؟ کہنے لگے ہاں یہ بھی سب اللہ کی شکل ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس عقیدے کا نام عقیدہ وحدت الوجود ہے۔ یہ عقیدہ چل رہا ہے، ہر جگہ اللہ ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ اللہ ہے، ذرے ذرے میں اللہ ہے، کڑ کڑ میں اللہ ہے۔ یہ عقیدہ درست نہیں ہے، یہ عقیدہ صحابہ کرام کا نہیں تھا، یہ عقیدہ محمد مصطفیٰ کا نہیں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عقیدہ قرآن پاک کا نہیں ہے۔ اور آگے آئیے، مختصر وقت ہے، اشارے کرتے ہیں۔ کچھ آئے جنہوں نے کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی کوئی نہیں ہوا۔ بالکل صحیح ہے، اللہ کے نبی سید المرسلین ہیں، بہت اچھی بات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے باعزت، بڑے باعظمت ہیں، بالکل صحیح ہے، یہ ابتدا ہے۔ ہم کو آپ کو اللہ کے نبی سے محبت کرنی چاہیے، یہ حق ہے، یہ ابتدا ہے۔ اس کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ اس کی انتہا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، اللہ کے نبی مشکل کشا ہیں، اللہ کے نبی قادر مطلق ہیں، متصرف فی الکائنات ہیں، مختار کل ہیں۔ یہ الفاظ ہیں جو میں نے کہا ہے بے نہیں ہے، یہ الفاظ یہ لوگوں میں گردش کر رہے ہیں۔ یہ عقیدہ وہ ہے جو اللہ کے نبی کا بتایا ہوا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ نہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی کے بارے میں غلط عقیدے، اللہ کے بارے میں غلط عقیدے، کون کہنے والا؟ وہ کہنے والے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے نبی پر ایمان لائے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ آپ کی آزمائش صرف اتنی نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور کافی ہو گیا، نہیں، آپ کو اللہ پر ایمان ویسے لانا ہے جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے، اور اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی باتوں کو آپ کو ویسے سمجھنا ہے جیسے صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ اختلافات کے باوجود صحابہ کرام ایک دوسرے کی عزت کرنے والے،
اختلافات کے باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنے والے، اور آج چند لوگ صحابہ کرام سے سب کو بدظن کرنے والے، صحابہ کرام سے دور کرنے والے، اور صحابہ کرام سے دور کر کے اللہ کے نبی سے دور کرنے والے، حدیثوں سے دور کرنے والے، صحیح احادیث سے دور کرنے والے، اور پھر انسان کٹی پتنگ کی طرح ہواؤں میں لہراتا پھرے اور انجام اس کا جہنم۔ لہٰذا آپ کو یہ بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے، دھوکے میں نہیں پڑنا ہے۔ لوگوں نے اپنی شریعتیں ایجاد کر لی، دین ایجاد کر لیا، آپ ان سے پوچھئے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ جب کوئی مر جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو تم یہ قرآن خوانی کر رہے ہو، سارے لوگ بیٹھ گئے قرآن پڑھنے کے لیے، کیا یہ حدیثوں میں ہے؟ اب وہ کہیں گے کہ دیکھیے صاحب، ہر چیز حدیثوں میں نہیں ہوتی۔ کیا ہر چیز حدیثوں میں ہے؟ یہ جو آپ شیروانی پہنے ہیں، صدری پہنے، یہ بھی حدیثوں میں ہے۔ یہ جو آپ گھڑی پہنے ہیں، یہ بھی حدیثوں میں ہے۔ جو پنکھا چل رہا ہے، یہ بھی حدیثوں میں ہے۔ دیکھیے شیطان کیسے آپ کو دور کر رہا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، ہم بات دین کی کر رہے ہیں، دنیا کے اسباب کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، دنیا کے جو معاملے ہیں وہ تم زیادہ بہتر جانتے ہو، لیکن جب دین کا معاملہ ہے تو تم کو میری بات لینی ہوگی۔ مرنے کے بعد کیا کیا جائے تو اللہ کے نبی بتاتے ہیں، کیسے کفن دینا ہے، کیسے غسل کرنا ہے، کیسے جنازہ پڑھنا ہے، یہ سب اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ اور اب تم قرآن خوانی کرنے بیٹھ گئے، یہ اللہ کے نبی نے کہاں بتایا؟ تیجا اور 40واں کرنے بیٹھ گئے، یہ اللہ کے نبی نے کہاں بتایا؟ اصول آپ کے سامنے ہم دیے دے رہے ہیں، جو حسن عمل کا اصول ہے۔ اصول یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کی پیروی کرنی ہے، جو اللہ نے اپنے نبی پر شریعت اتاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صحابہ کرام کو بتایا، صحابہ کرام نے اس کو سمجھا، اور پھر صحابہ کرام نے اسے اور آگے پہنچایا، اور وہ حدیثیں جمع ہو کر آج ہمارے سامنے موجود ہیں۔ صحیح حدیثیں ایک طرف ہو گئیں، اور کمزور اور ضعیف روایتیں جو لوگوں نے گڑھی، لوگوں نے بنا لی، ان کو اللہ نے ایک طرف کر دیا ہے۔ آپ کو ان صحیح حدیثوں کی پیروی کرنی ہے، صحابہ کرام کے فہم کے مطابق پیروی کرنی ہے، ہر ایک کے پیچھے نہیں دوڑنا ہے۔ جو آدمی آپ کو اپنی طرف بلائے، اچھی اچھی باتیں کہہ کے بلائے، اس کی طرف نہیں بھاگنا ہے، بلکہ منہج دیکھنا ہے، اس کا عقیدہ دیکھنا ہے، اس کی دعوت دیکھنی ہے، اس کا انجام کیا ہے یہ دیکھنا ہے۔ اس کا انجام کیا ہے کہ آؤ لوگو، اسلام کے نام پر آؤ، لیکن پیروی کرو فلاں امام کی، پیروی کرو فلاں مولانا کی، پیروی کرو فلاں عقیدوں کی۔ آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے خالص دعوت دینے والے اس پوری دنیا کے اندر کون ہیں، جو سارے لوگوں سے کہتے ہیں آؤ اللہ کی طرف، اور آؤ اس کے نبی کی اطاعت کی طرف، اور نبی کی حدیثوں کو ویسے سمجھو جیسے صحابہ کرام نے سمجھا ہے، اور یہی اسلام ہے، اور اس کے آگے دروازہ بند ہے۔ نہ اسلام میں کچھ اور داخل کیا جا سکتا ہے، نہ کچھ کم کیا جا سکتا ہے۔ آپ بھی کہیے اسی بدو صحابی کی طرح واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، کہ اللہ کی قسم نہ میں کچھ اضافہ کروں گا نہ میں کچھ کمی کروں گا۔ اور اللہ کے نبی کی خوشخبری آپ کے لیے ہے، افلح الرجل ان صدق، یہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے وہ کر دکھایا جو اس نے کہا ہے۔ یہ شیاطین کے پھندوں میں نہیں پھنسا، یہ جاہل مبلغین اور دعات اور جو لوگ بلا رہے ہیں اپنی اپنی طرف، یہ ان کے پھندوں میں نہیں پھنسا، یہ کامیاب ہو گیا ہے، جنت کے راستے پر چل پڑا۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے اپنی جنتوں میں داخل ہونے والا بنائے۔ ہمارے اور آپ کے عقلوں کا امتحان ہے، دماغوں کا امتحان ہے، شعور کا امتحان ہے۔ ہمیں بہت اچھی طرح سے دیکھنا ہے کہ ہم فیس بک پر کس کو فالو کر رہے ہیں، کس عالم کو سن رہے ہیں، کس شخص کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، کس کی تفسیر سن رہے ہیں۔ ایسے نہیں کہ جس کا جی چاہا پڑھنا شروع کر دیا، نہیں، وہ جیسے شکاری نے جال بچھایا اور دانے ڈالے اور پرندے دیکھا اور اڑ گئے وہ بچ گئے، اور جو انہوں نے دانا چگنا شروع کر دیا، کہا 2-4 دانے چگ لیں پھر دیکھا جائے گا، وہ پھنس گئے۔ جنہوں نے کہا رہے ہم ان کی باتیں سن لیتے ہیں، باتیں بڑی اچھی ہیں، اچھی اچھی باتیں لے لیں گے، خراب خراب باتیں چھوڑ دیں گے، نہیں،
تم پھنس گئے، اب نہیں نکل پاؤ گے، اس جال میں چلے گئے تم۔ اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ میرے بچوں کے لیے ہم نے چاہا کہ اس پیغام کو بہت ضروری سمجھیے، صراط مستقیم کو سمجھیے، اللہ کے دین کو سمجھیے جو اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین ہے، کسی کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، کسی کا سوچا ہوا دین نہیں ہے، کسی کی عقلوں کی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا اتارا ہوا دین ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور۔ الحمد للہ۔